چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ ماشاءاللہ، دونوں کی آوازیں بڑی زبردست ہیں۔ آج کا مقابلہ بھی بڑا سخت ہوگا، دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کرتے ہیں۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ تو ہم حضر میں بھی سکھاتے ہیں، ترتیل سے بھی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے پر مہربان۔ تو کثرت سے قرآن پاک پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھیں گے سبق کی طرف، مگر سبق سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 1 2 3 4 5 6 آیتیں، 6 آیتیں پڑھیں گے آج، زیادہ آیتیں کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی تو 1 سے لے کے 8 تک پڑھی تھی، اس میں چھوٹی چھوٹی بھی تھی، مگر یہ تھوڑی بڑی آیتیں، مل کر کوشش کریں گے اچھے انداز سے پڑھنے کی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے سننا بھی ہے، اچھے انداز سے سیکھنا بھی ہے، اور پڑھتے چلے جانا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ وثمود الذین، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، سا کی ادائیگی کلیئر، سا کو سین نہیں پڑھیں گے، وثمود نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش آیا، واو مدہ ہوگا، رفع مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ وثمود الذین، یہاں لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے۔ جابوا الصخر، صاد کو موٹا رکھنا ہے،
جیم الف زبر جا، الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے. جاب الصخر، خا موٹا ادا کریں گے، خا ادا ہوتا ہے الگ کے اوپر والے حصے سے، خا ادا ہوتا ہے الگ کے اوپر والے حصے سے، ہا ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے. یاد رکھنا ہے خا اور غین الگ کے اوپر والے حصے سے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں، سوال ہو سکتا ہے. اور ہا اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. را پر زبر، را کو موٹا پر پڑھیں گے. بالواد، آخر میں دال میں قلقلہ بھی کریں گے. قلقلہ کے ساتھ ایک قاعدہ ہوتا ہے مد عارض، وہ بھی ہوگا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اچھا بعض بچے کیا کرتے ہیں جاب الصخر، خا میں قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا. جاب الصخر بالواد. جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. گڈ، زبردست. اگلی آیت کو مل کے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِر، را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے باریک. کیا کریں گے؟ باریک. اور عین کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے. واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واو لین کا قاعدہ ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے. ذل اوتاد، لام کو ہلانا نہیں ہے. اوتاد میں بھی مد عارض ہو جائے گا اور دال میں قلقلہ بھی ہوگا، یاد رکھنا ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. گڈ. الذین، لام مشدد ہے. الذین اس لیے پڑھا کہ یہاں زبر دے کے پڑھیں گے، الف لام داخل ہو گیا ہے تو یہ قاعدہ ہوتا ہے الف لام جہاں داخل ہو اس الف کو زبر دے کے پڑھتے ہیں. الذین طغوا، طا موٹا رکھنا ہے. یہ موٹے حروف میں سے قرآن پاک کا سب سے موٹا حرف جو ہے وہ طا ہے. کیا ہے؟ طا. اس کو توئے بھی پڑھتے ہیں، توئے اردو میں توئے پڑھتے ہیں مگر عربی میں پڑھیں گے طا. طا موٹا کرنا ہے. تا، بعض پڑھتے ہیں تا تا تا. اچھا بعض پڑھتے ہیں تھا تھا. تھا بھی نہیں پڑھنا اور توئے بھی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھیں گے تو. کیا پڑھیں گے؟ موٹا کرنا ہے، سب سے موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے. اور واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو لین آ گیا اور غین بھی موٹا ہے مگر کم موٹا ہے. ٹھیک ہے. فی البلاد میں لام کو ہلانا نہیں، وقف کرنے مد عارض بھی ہوگا، قلقلہ بھی ہوگا. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. گڈ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَأَكْثَرُوا، کاف کو، کاف میں تا میں یہ جب ساکن ہوتے ہیں ایک صفت ادا ہوتی ہے، دو تین صفات ایک وقت میں ایک حرف کے اندر 5 صفات لازمہ ادا ہوتی ہیں. جی ہاں، یہ ادا ہونا ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی ادا ہوتی ہیں مگر ایک دو خاص ہیں، وہ کوئی بتائیں گے، پوچھیں گے بعد میں. اور فَأَكْثَرُوا، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا. فی حل، فی میں بھی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اور فساد میں بھی قاعدہ وہی ہو جائے گا جو پہلے گزرا ہے، پوچھیں گے بعد میں. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. یہاں پر فصب صاد موٹا رکھنا ہے اور با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. علیہم، میم ساکنی قاعدوں میں سے قاعدہ ہے، پوچھیں گے بعد میں، ہو سکتا ہے پوچھ لیں، نہ بھی پوچھیں. ربو کا، را زبر آنے کی وجہ سے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را کو پر پڑھیں گے. ربو کا، با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. سوطا، سین کو باریک رکھنا ہے اور واو لین بن جائے گا. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین نرمی سے ادا کریں گے. تو کو موٹا پڑھنا ہے. اچھا بات سوطا پڑھ دیتے، سوطا نہیں، سوطا بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. تو کو موٹا کرنا ہے. عذاب، وقف کرنے میں قاعدے لگیں گے. کون سے قاعدے پوچھیں گے؟ بعد میں. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سوط عذاب. گڈ. ان ربک لبالمرصاد. ان ربک لبالمرصاد. انا نون مشدد ہے، قاعدہ یاد رکھنا ہے، نون مشدد یا میم مشدد آ جائے ایک الف کا غنہ کرتے ہیں، یہاں غنہ کریں گے ایک الف کا، اور ربک را پر زبر را پر پڑھیں گے، اور یہاں پر کاف کو باریک رکھنا ہے. لبالمرصاد میں را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے اور صاد بھی آ رہا ہے. کیا قاعدہ ہوگا پوچھیں گے بعد میں. اور وف کی صورت میں بھی ایک قاعدہ ہے، پوچھیں گے بعد میں. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 30 سورۃ الفجر آیت نمبر 9 سے 14 تک 9 to 14 ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، کوشش کی ہے. آپ نے بھی کوشش کی ہوگی. آئیے ان آیت کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الأوتاد الذین طغوا فی البلاد فأکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 9 سے 14 6 آیتیں اچھے انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کی. آئیے بڑھتے ہیں ابھی یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا، سیکھا، اور یہاں موجود بچے ہمیں سنائیں گے بھی. ان کے درمیان قواعد کا مقابلہ بھی ہوگا. تو ٹیم اے تیار ہے؟ جی. ٹیم بی بھی تیار ہے؟ جی. تو مقابلہ ہے سخت. تیار ہیں؟ جی. تو پہلا سوال ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ، سا کا مخرج کیا ہے؟ ٹیم اے سے بتائیں. جی عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، جلدی بتائیے. سا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں پیارے بچے؟ 3. کون کون سے؟ سا دال اور وا. سا زال ضا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لساویہ. لساویہ. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور عبید بھائی نے مکمل جواب دیا اور 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے. اب ٹیم بی اگلا سوال آپ سے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، خا میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ خا کو باریک پڑھیں گے، پر پڑھیں گے؟ کون بتائے گا؟ جی عبید بھائی ادھر سے ان کے بھائی ہیں، ادھر سے بلال بھائی ہیں. مقابلہ سخت ہے. بلال بھائی آپ بتا دیجئے. خا میں کلکلا نہیں ہوگا اور خا کو پل پڑیں گے. خا میں کلکلا نہیں ہوگا اور خا کو پر پڑھیں گے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اور بتائیے بالواد، وف کرنے میں کون سا قاعدے ہوں گے؟ ٹیم ایسے ہیں 2 ہاتھ کھڑے. جی ذیشان بھائی، عبید بھائی. ذیشان بھائی کو مائک دیجیے گا. جی الف مدہ کا کلکلا کا. علی مدہ تو پیارے بچے اب علی مدہ یہاں نہیں کہیں گے ہم. علی مدہ تو اس میں ضم ہو گیا، مل گیا. جب آپ کہتے ہیں کیا کلکلا، کلکلا کے بعد ایک اور قاعدہ کیا کہتے ہیں؟ مد عارض. جب مد عارض آپ نے کہہ دیا، مد عارض کے اندر حرف مدہ، ہم کہتے ہیں حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مدہ، حرف مدہ تو اس کے اندر آ گیا. آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا؟ چلے ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر وف بالاسکان بھی ہوگا. ساکن کر رہے ہیں نا بھائی. وف بالاسکان ایک قاعدہ ہے. وف بالروم بھی ہوگا. اب یہ بھی ایک قاعدہ ہے. جی اسی لیے کہتے ہیں تجوید پڑھیں اور قاعدے آپ کو پتہ چلیں گے. بہت سارے قاعدے آئیں گے. تو ابھی آپ کے لیے اتنے ہی بہت ہیں. تو ابھی کیا کہیں گے؟ مد عارض بھی ہوگا، وف بالاسکان بھی ہو سکتا ہے. وف بالاسکان ہے، مد عارض ہے، قلقلہ بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اور 10 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ سے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ میں را پر ہوگی، وَفِرْعَوْنَ را باریک ہوگی یا پر؟ کون بتائے؟ عبدالعادی. عبدالعادی کو دیجیے گا مائک. جی فرعون را باریک ہوگی یا پر؟ باریک. باریک ہوگی. سوچ لیا؟ سوچ لیں. سوچ لیا. باریک یا پر؟ باریک. باریک ہوگی. اور جواب درست دے دیا ہے.
اتنا پریشان ہو رہے ہیں, ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں عبدالعادی بھائی ہیں. فارغ ہوگی بس, سچی صحیح, آپ نے صحیح سوچ لیا ماشاءاللہ, اور جواب بھی آپ نے درست دے دیا ہے, اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ بھی دلا دیے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اور اگلا سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے الذین طغوا فی البلاد, طا کا مخرج ہے کیا؟ بتائیں گے کون؟ عبید بھائی بتائیں گے. عبید بھائی بتائیے. طا موٹا ہے یا باریک؟ اس کا مخرج ہے کیا؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. زبان کا سرا اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ موٹا ہوگا یا کوئی اور زیادہ ہوگا؟ زیادہ ہوگا. ایکسٹرا موٹا ہوگا. جی. ایکسٹرا موٹا حروف کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ طا, وا, صاد اور ضاد. طا, وا, صاد, ضاد. اور جواب درست دے چکے ہیں. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے, اور 20 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. اگلا سوال ٹیم بی آپ ہی سے. بتائیے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, یہ آپ بتائیے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ, علیہم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ علیہم کا قاعدہ بتانے جا رہے ہیں سید عفان جی. اظہار شفوی. اظہار شفیع ہوگا. جی. سوچ لیں. جی. پکا؟ جی. میم ساکن کے کتنے قاعدے؟ 3. ان میں سے ایک قاعدہ ہے. جی. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال 14 سوال جلدی سے بتائیے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, عذاب پر کون سا قاعدہ ہے؟ ٹیم اے عذاب. تھا بھائی, یاد آ رہا ہے کوئی؟ ادھر والے تاہا, ادھر والے تاہا. علی بھائی کو یاد آ رہا ہے, علی بھائی کو مائک دیجیے گا. جی علی بھائی کون سا قاعدے ہیں؟ کلکلا. قلقلہ, گڈ. اور اس کے علاوہ ایک مد بھی ہے, مدے عین کے ساتھ, مدے کیا؟ مد عارض. مد عارض, جی ہاں. اور آپ کا پورا جواب درست ہے. چھوٹے ہیں نا, چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, مگر انہوں نے قلقلہ تو بتایا, اس لیے ہم ان کا پورا جواب درست مانتے ہیں. اور اگلا سوال کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 40. آخری سوال کرتے ہیں ٹیم بی آپ سے. جی یہ انا, ایک سوال ابھی باقی ہے. انا بتائیے. سعد بھائی, آپ کو سعد بھائی کو مائک دیجیے گا. سعد بھائی انا میں کون سا قاعدہ ہے؟ انا گنہ. غنہ, انا میں غنہ. کیا بات کہی ہے, انا میں غنہ. کون سا غنہ؟ نون مشدد کا. نون مشدد کا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور سعد بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں. آخری سوال ہے ٹیم ہے, جلدی بتائیے. ان ربک لبالمرصاد, مر میں را پر ہو گیا باریک. آپ بتانا چاہیں گے؟ باریک ہو رہے. را باریک ہے یہاں پر. سوچ لیں. سوچ لیا. جواب غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو جائے گا یا غلط؟ صحیح ہے. یہ کہہ رہے ہیں باریک ہو رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ اور جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ, کیوں غلط ہوا ہے؟ آپ پریشان ہوں گے. یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے, ہونا باریک چاہیے, مگر اسی کلمے میں صاد عرف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ را پور ہو جائے گی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور آپ نے اپنی ٹیم کا 10 پوائنٹ نہیں دلا سکے, کم ہو گئے آپ کی ٹیم کے. آخری سوال ٹیم بھی آپ سے. لبالمرصاد وقف کریں گے, کون سا قاعدہ ہوگا؟ جلدی بتائیے. سعد بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ. قلقلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی مدے مد عارض. مد عارض بھی ہوگی. اور جواب درست دے دیا. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت گئی ہے. من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. حدر ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے ذیشان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. अब बढ़ेंगे इंशाअल्लाह तरतील में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط. चलें आप फसब अलैहिम यहाँ से पढ़ें फसब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ یہاں موجود بچوں نے کوشش کی، ہمارے ذیشان بھائی نے حدر میں پڑھا اور ہمارے بلال بھائی نے ترتیل کے ساتھ پڑھا، اچھی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک مزید جو غلطیاں ہیں وہ درست ہماری ہو جائیں، اللہ پاک ایسا کرم فرما دے، قرآن پاک ہم اچھا پڑھنے والے بن جائیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ پاک ہم سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہاں موجود پوری ٹیم کو، مدنی چینل کی پوری ٹیم کو، یہاں جتنے موجود ہیں، کیمرہ مینز ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اوبی والے ہیں، دیگر ہیں، سیٹ ڈیزائنر ہیں، سب یہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس ہمارے پروگرام کو پیش کرنے میں دیگر پروگرام مدنی چینل کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کے علم میں، عمر میں، عمل میں، درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا والے کاموں میں لگا دے، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا